جو زید ہے اس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رسول کو جو علم دیا گیا وہ یہ ہے عطائی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ ایسا یقین رکھنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا جواب دیا، اب ذرا جواب سنیں، صفحہ نمبر 15 ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو توجہ سے سمجھنا۔ اتعتقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہائم ام تتبرؤون عن امثال ذلك بل کتب شیخ اشرف علی تھانوی فی رسالت حفظ الایمان۔ فرماتے ہیں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر زید کا علم ہے، حضور کے علم کے برابر جانوروں کا علم ہے، یا تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے؟ اور جو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں رکھا ہے، کیا یہ بات انہوں نے اس میں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، بکر، عمر حتیٰ کہ جانور کے برابر ہے؟ کیا یہ بات لکھی ہے؟ اور کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے یا تم اس عقیدے سے بری ہو؟ الجواب اقول وهذا اعظم من افتراءات المبتدعين واكاذيبهم قد حرفوا معنى الكلام وزروا بحقهم خلق مراد الشيخ مدذل فقاتلهم الله ان يفكون۔ جواب سمجھیں، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوالات کیے گئے تھے اور آپ نے 3 سوالات کے جواب دیے۔ آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ فرمائیں قبروں کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے؟ دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا قبروں کا طواف کرنا جائز ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ 3 سوال کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 سوالات کا جواب جس رسالے میں دیا اس رسالے کا نام ہے حفظ الایمان۔ اب پہلے 2 مسائل پر ہم بات نہیں کرتے، تیسرے پر بات کرتے ہیں جو اعتراض ہے۔ حکیم الامت تھانوی سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز ہے؟ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا لا یجوز هذا الاطلاق وان کان بتاویل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، اگرچہ اس لفظ کو حضور کے لیے استعمال کرنے والا کوئی تعویل ہی کیوں نہ کرتا ہو، تعویل کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں۔ ایک وجہ بیان فرمائی، وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے سے شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، عالم الغیب کا لفظ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب یہی لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوگا تو یہ شبہ پڑے گا کہ یہ شخص اللہ کے نبی کو اللہ کی صفت علم غیب میں شریک مانتا ہے، اس لیے عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ اس پر حضرت نے 2 مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ ایک مثال یہ دی کہ یہودی اللہ کے نبی کو رائے نہ فرماتے اور وہ معنی اور لیتے، مسلمان بھی رائے نہ کہتے اور معنی اور لیتے۔ وہ رائے نہ کہتے اور راعینا تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا کر دیتے تو اس کا معنی ہوتا تھا راعی ہمارے چرواہے، وہ مراد یہ لیتے، اور مسلمان اس کا معنی لیتے ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ لیکن لفظ ایسا تھا مسلمان استعمال کرتے اور یہودی خوش ہوتے کہ ہم نے جال میں پھنسا لیا ہے، جو بات حضور کو ہم کہتے ہیں مسلمان بھی کہنا شروع ہو گیا۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اب رائنا تم نے نہیں کہنا کیونکہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا عالم الغیب حضور کو نہیں کہنا کہ اس میں شرک کا وہم اور شبہ ہو جاتا ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسری مثال دی حدیث پاک سے، حدیث پاک میں ہے، یہ صحیح مسلم میں غالباً روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یقل احدکم اسق ربک واطعم ربک ووزع ربک۔ اب دیکھو ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے، تو آقا کے لیے لفظ رب اگرچہ لغت میں استعمال ہوتا ہے لیکن تم یہ نہ کہنا غلام کو اپنے رب کو پانی پلا، اس میں شبہ ہوگا کہ رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ اپنے غلام کو یہ نہ کہنا اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلا، شبہ ہوگا کہ رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ اپنے غلام کو یہ نہ کہنا وضع ربک، اپنے رب کو وضو کرا، شبہ پڑے گا رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ فرمایا یہ نہ کہنا بلکہ کیا کرو وَلْيَقُلْ أَحَدُكُمْ سیدی و مولایا، سیدی اور مولا یا کہا کرو، یہ ربی نہ کہنا، لا یقل احدکم ربی، ربی نہ کہنا بلکہ کیا کہنا سیدی و مولا، یہ کہہ دینا آتم سیدک وضع سیدک، اپنے آقا کو وضو کراؤ، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ولا یقل احدکم عبدی، اپنے غلام کو عبدی نہ کہنا۔ حضور کیا کہے؟ فرمایا تم کیا کہا کرو فتایا و غلامی،
عبد کہو گے تو شبہ ہوگا کہ یہ اپنا بندہ تو نہیں کہہ رہا، حالانکہ غلام کو عبد کہتے ہیں، بلکہ لغت میں تم عبدی نہ کہنا، غلام ہی کہنا، تاکہ شبہ نہ پڑے۔ اب دیکھو حکیم الامت تھانوی نے ایک دلیل قرآن سے دیا اور ایک دلیل حدیث سے دی ہے، ایسا لفظ استعمال اللہ کے نبی نہ کریں کہ جیسے شرک کا شبہ ہو جائے اور وہاں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دوسری بات، اب حضرت فرماتے ہیں ایک بات اور سمجھیں، فَإِنَّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِطْلَاقِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا إِلَىٰ دَرْكِهِ وَسِيلَةٌ وَسَبِيلٌ۔ اب فرماتے ہیں کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں غیب اسے کہتے ہیں کہ جس کے تک پہنچنے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو اور جس کے حصول کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو اور کوئی راستہ بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیب۔ جس کو بندہ نہ اس تک پہنچے، نہ دلیل ہو، نہ کوئی وسیلہ ہو اور نہ ہی کوئی سبیل ہو، یہ کیا ہے؟ غیب۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ زمین اور آسمان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں غیب کہتے ہیں اور ان تک پہنچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، اس کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آگے کیا ہے؟ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کو حاصل کرتا، جانتا ہوتا تو ساری خیریں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف کبھی نہ ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچی ہے نا، اور آپ جانتے ہیں لو کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو تکلیف، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں۔ لو کنت اعلم الغیب، اگر علم غیب ہوتا تو مجھے تکلیف نہ پہنچتی، تکلیف پہنچی ہے لہذا آپ پاس علم الغیب نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا، فساد نہیں ہوا کیونکہ اور الہ نہیں ہے۔ اب ہم نے فرمایا کہ غیب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اب آگے ذرا بات سمجھنا بڑی اہم ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی غیب کا معنی تو یہی ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں تعویل کر کے۔ تعویل کیا ہے؟ کہ بعض ایسی چیزیں جن کا علم کسی اور کو نہیں ہے اس کا علم اللہ کے نبی کو ہے، ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں۔ اچھی طرح بات سمجھنا، غیب کا معنی کیا تھا؟ کہ جس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو، کوئی راستہ بھی نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی۔ لیکن اہل بدعت کہتے ہیں نہیں، ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں بعض معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، حضور پاک کو تھوڑی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہیں جو اوروں کو معلوم۔ ہمارے عالم الغیب کا معنی یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں اگر تعویل کے ساتھ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ مخلوق کو مالک کہنا بھی جائز ہے، رازق کہنا بھی جائز ہے، خالق کہنا بھی جائز ہے۔ تو پھر اللہ کی کون سی صفت ہے کہ جس میں تعویل کر کے مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ کوئی بندہ جی میرا جو استاد ہے نا یہ میرا رازق ہے، کیوں؟ میں تو گھر سے پیسے لاتا، مجھے کھانا یہ کھلاتا ہے، میرے یہاں رازق کا معنی یہ ہے، تمہارا رازق خدا ہے لیکن میرا رازق میرا استاد ہے۔ ٹھیک ہے، تعویل اس نے کر لی کہ نہیں کر لی؟ بولتے نہیں۔ بیوی کہتے جو میرا شوہر ہے نا یہ میرا رب ہے، کیوں؟ میرا خیال یہی رکھتا ہے، تمہارا رب اللہ ہوگا، میرا یہ بھی رب ہے، میرا خیال کرتا ہے۔ تو بتاؤ کون سی اللہ کی صفت ہے جو تعویل کے ساتھ کسی اور کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایسا دروازہ کھلے گا کہ بند ہونے کا دروازہ بند ہونے کا نہیں رہے گا، یہ کتنا ایسا دروازہ کھلے گا۔ اب اس سے اگلی بات بڑی پیاری بات فرمایا اگر تعویل کر کے عالم الغیب مخلوق کو کہہ سکتے ہیں تو پھر تعویل اگر کریں گے تو کوئی بندہ کہے گا اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کو عالم الغیب کہنا کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے یہاں علم غیب کا معنی ہوتا ہے ایک وہ بندہ ہے جسے غیب ملے بالواسطہ اور ایک ہے جسے غیب ملے بلا واسطہ۔ میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں کہ جس کو علم غیب کا بالواسطہ ملے۔ میرے ہاں عالم الغیب کا معنی کیا ہے؟ جس کو غیب کا علم بالواسطہ ملے۔ اللہ کو بالواسطہ ملا یا بلا واسطہ؟ کہتا ہے اس لیے اللہ کو عالم الغیب میں نہیں کہتا، میرے یہاں کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے؟ ایک بندہ کہتا ہے میرے یہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے، میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں جس کو علم غیب ملے بالعرض، اسے نہیں کہتا جسے ملے بالذات۔ تو چونکہ اللہ کا بالذات علم غیب ہے اور بندے کا بالعرض ہے اس لیے اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر طویل کے ساتھ حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر طویل کے ساتھ اللہ کو عالم الغیب کہنا ناجائز بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے طویلوں کے دروازے بند کرو، بس سیدھی سی بات کہہ دو عالم الغیب اللہ کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تھانوی کا علم دیکھا؟ تھانوی کا علم دیکھ رہے ہو؟ یہ تھے ہمارے اکابر۔ آگے حضرت نے پھر اگلی بات فرما دی، فرمایا چلو تمہاری بات مان لیتے جیسے تمہیں ذوق ہے اور اصرار ہے کہ ہماری بات مانو، اور ہم حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس معنی سے کہ حضور کو پاس بعض وہ چیزیں کا علم ہے جن کا دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اب حضرت کہتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے
کہ آپ جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو، کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے، یا تمام کا تو نہیں، کچھ کا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے، اس پہ دلیل پیش کرو، اور اس پہ تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ ہم اس پہ دلائل دے لیں گے کہ اللہ کے نبی کے پاس کو تمام مغیبات کا علم نہیں ہے، ہم دلائل دے سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوال کیے، اصحاب کہف کون ہے، سکندر ذوالقرنین کون ہے، آپ بتائیں روح کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جی کل آنا، کل پھر آگے فرمایا کل آنا، کل پھر آگے فرمایا کل آنا۔ 17 دن گزر گئے، مدینہ مکہ مکرمہ میں تماشا لوگوں نے لگانا شروع کر دیا، دیکھو اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا، آپ اس کے خدا اس کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت کیا اتری تھی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرا محمد جب کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے نا اور اس کا علم آپ کے پاس نہ ہو تو یہ نہ کہنا میں کل بتاؤں گا، آپ نے کہنا انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی کو سزا نہیں ہے، یہ خالق کی طرف سے اپنے محبوب کی تنبیہ ہے، اور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تنبیہ اتنی بڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں اگر آپ کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مغیبات کا علم ہے تو دلیل پیش کرو، اور اس کی تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں تمام کا تو نہیں، بعض کا ہے، تمام کا نہیں بعض کا ہے۔ اب فرماتے ہیں بعض چیزوں کا اللہ کے نبی کو علم ہونا یہ اللہ کے نبی کا کمال تو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا، توجہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں ہو، غیر نبی میں نہ ہو۔ کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں ہو اور غیر نبی میں، یہ بات تحذیر الناس میں آئے گی، وہاں اس پہ بات کریں گے اور آپ کا دل مچلے گا اس بات کو سن کر۔ کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں اور غیر نبی میں نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں اور یہ نبی کا کمال ہے کہ آپ بعض باتیں ایسی جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کون سا کمال ہے؟ بعض باتیں زید بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتیں ایک بچہ بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتوں کا پاگل کو پتا ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہوتا، بعض باتوں کے جانور کو پتا ہوتا ہے کسی اور کو پتا نہیں ہوتا۔ یہ چیونٹی سونگ دی ہے نا فلاں جگہ گھی پڑا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ وہ سونگ لیتی ہے، وہ ایسی چیزوں کو سونگ دیا بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا۔ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، میں صبح اٹھا، میں نے غسل کیا اور باہر جو تولیہ وضو خانے کے باہر تھا میں نے اس تولیے سے اپنے سر کو صاف کیا۔ جب صاف کر کے ابھی تولیہ کر رہا تھا صاف تو جسم اتنی کاٹنے کی درد شروع ہو گئی، میں نے تولیہ چھوڑا، دوڑ کے اندر کا لائٹ جلائی اور میں نے گھر والوں کو اٹھایا، دیکھے کیا ہو گیا، تو ادھر طرف پھڑ، ادھر ادھر ادھر۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ وہ جو ہمارا مہمان خانے کے اندر تولیہ لٹکا ہوا ہے نا، بس اگر مہمان کھانا کھاتے ہیں اس سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس میں جو ہلکی سی مٹھاس ہے ہمیں نہیں پتا، چونٹی وہاں پہنچی ہے۔ تب چونٹی مجھ سے بڑی مولوی ہوئی نا، یعنی میرے گھر کا تولیہ مجھے نہیں پتا اس کے اندر مٹھاس ہے، اس کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے اندر ہے یہ گھی کی تری ہے، اس کو پتا ہے۔ تو آپ کہہ دو استاد جی تمہارے پاس تو چونٹی جتنا علم بھی نہیں ہے، تیرے پاس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہی میری بیوی کہتے میں تجھے بڑا مولوی سمجھ کر آئی تھی، تو چونٹی سے بھی کیا گزرا ہے، تماشا بن جائے نا ہمارا۔ میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت ثانی فرماتے ہیں کمالات نبوت میں سے یہ نبوت کا کمال کیسے ہے کہ بعض چیزیں ایسی معلوم ہے جو دوسروں کو معلوم نہیں۔ زید کو بعض چیزوں کو پتا ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، بچے کو ایک چیز کا پتا ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، ایک مجنون کو ایک چیز کا پتا ہے جو دوسری کا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ توجہ رکھنا بہائم کو ایک چیز کا پتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے نبی کا کمال کیسا ہے؟ یہ اس طرح غیب کا علم تو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے یہ نہیں لکھا کہ نبی کا علم اتنا ہے جتنا جانور کا ہے، الیاذ باللہ، حضور کا علم اتنا ہے جتنا بچے کا ہے، الیاذ باللہ، حضور کا علم اتنا ہے جتنا پاگل کا ہے، الیاذ باللہ، حضور کا علم اتنا جو زید اور بکر کا ہے۔ ہرگز یہ نہیں لکھا، اور جس کا یہ عقیدہ ہو ہمارے یہاں کافر ہے، مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت کی بات سمجھو نا، خام ہے اعتراض نہ کر دیا کرو۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جس کا بندے کو پتا ہوتا ہے اور بڑے کو نہیں پتا ہوتا۔ میرا خیال ہے غالباً یہ 1994 کی بات ہے، جب پہلی بار میں کینیا گیا، تو کینیا کے ایک شہر ہے ممباسا، بہت بڑا شہر ہے۔ میں ممباسا میں گیا، میں ایک شیخ تھے شیخ سراج رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، ان کے گھر رات میرا قیام تھا، تو انہوں نے دسترخوان جیسے کھانا رکھا اور کھانے کے ساتھ ایک پھل رکھا۔ اس پھل کو وہاں کہتے ہیں منکی فروٹ، منکی کہتے ہیں بندر کو، نام ہے اس کا منکی فروٹ، کیوں اس کو بندر چھیڑتا ہوگا، زیادہ پسند کرتا ہوگا، منکی فروٹ رکھا۔ اب وہ دیکھا تو مجھے پسند نہیں آیا طبی طور پہ، تو میں نے نہیں کھایا۔ حضرت ایک بچہ تھا جو مجذوب تھا، مجذوب کہتے ہیں اس کی عقل تھوڑی ہو، پاگل نہیں ہوتا، تھوڑی عقل ہے، مجھے کہتے ہیں انکل کھا لیں، میں نے کہا نہیں بیٹا مجھے پسند نہیں ہے، کہتے ہیں اب کھا لیں، ہم نے صبح پھینک تو ویسے ہی دینا ہے کہتے ہیں انکل کھا لیں، ہم نے صبح پھینک تو ویسے ہی دینا ہے، آپ اس کو کھا لیں۔ اب دیکھو اس کو پتا تھا کل پھینک دینا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس کے باپ نے بہت اس کو ڈانٹا،
اصل مسئلہ کیا تھا، یہ نہیں کہ مجھے ایسا پھیل دیا جو ان کے قابل استعمال نہیں تھا. اب ظاہر ہے گھر میں جب چیز بچ جاتی ہے باسی تو 2-3 بار پھینکتے ہیں نا. اس نے دیکھا کوئی چیز پھینکتے ہیں اور یہ بھی پھینکتے ہوں گے جب پرانا ہوتا ہے، تو اس نے سمجھا جو کل پھینکنا تھی میرے ابے نے اس کو دے دیا، تو اس نے بڑی سادگی سے کہہ دیا انکل کھا لیں. ہم نے کل ویسے